بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دراصل حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ شیبا کو اپنے اغوا ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس نے یہاں پہنچتے ہی شاہانہ انداز کی زندگی شروع کر دی تھی۔ میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا، پھر اس خواب گاہ سے باہر نکلا۔ ایک کشادہ راہداری میں بہت سے مسلح افراد نظر آئے۔ مجھے دیکھتے ہی کم از کم 1 درجن کنیزوں نے سلام کیا، پھر وہ میرے دونوں طرف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میرے آگے ایک خوبصورت کنیز تھی۔ اس نے کہا، میرے آقا تشریف لائیے۔ وہ آگے بڑھی۔ میں تمام کنیزوں کے درمیان چلنے لگا۔ وہ پتہ نہیں کتنا وسیع و عریض محل تھا، شاہانہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میں چلتا رہوں گا اور اس کا آخری سرا نہیں آئے گا۔ بہرحال وہ بڑا سا دروازہ آ گیا جس کے پیچھے شیبا کی خواب گاہ تھی۔ وہاں کھڑی ہوئی کنیزوں نے مجھے دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے 1000 داستان کے اوراق کھلنے لگے۔ وہ خواب گاہ کیا تھی؟ دور تک الف لیلوی نظارہ تھا۔ ایک کنیز سر ساگر کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی، موسیقی مدھم مدھم سروں میں بکھر رہی تھی۔ کھلے ہوئے دروازے پر کتنی ہی رقاصائیں رقص کر رہی تھیں اور رقص کے انداز میں مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا خواب گاہ میں داخل ہوا۔ خواب گاہ کے وسط میں ایک بڑا سا دائرہ نما پلیٹ فارم تھا۔ وہ پلیٹ فارم بہت ہی دھیرے دھیرے دائرے کی صورت میں گھوم رہا تھا۔ اس پر ایک شاہانہ طرز کا پلنگ تھا۔ پلنگ کے اطراف ہلکے آسمانی رنگ کا باریک ریشمی پردہ تھا۔ اس پردے کے پیچھے ایک دلہن سر جھکائے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں رقاصاؤں کے درمیان چلتا ہوا اس سٹیج پر آیا۔ اس باریک ریشمی پردے کے پیچھے شیبا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، دلہن کی طرح سجی بنی ہوئی تھی۔ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اب سے پہلے بھی وہ بنتی سورتی رہی تھی، لیکن لڑکیاں خواہ کتنا ہی سنگھار کر لیں، دلہن کے روپ میں کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ شاید یہ بات ہوتی ہے کہ دلہن بن کر وہ صرف ہماری ملکیت بن جاتی ہے۔ یا حیرت، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہم دونوں اغوا کیے گئے تھے، لیکن وہ اتنے شوق سے دلہن بنی بیٹھی تھی جیسے اسی مقصد کے لیے اغوا ہونا پسند کیا ہو۔ تمام رقاصائیں اسی انداز میں رقص کرتے ہوئے خواب گاہ سے باہر جانے لگیں۔ سر سنگیت کے تاروں کو چھیڑنے والی بھی اٹھ گئی۔ ذرا سی دیر میں خواب گاہ خالی ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں ریشمی پردے کو ہٹا کر اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا، پھر بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں ہیں؟ اس نے شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سر کو اور جھکا لیا، پھر میرے دماغ میں آ کر بولی، حیا سے میری زبان نہیں کھلے گی۔ میں سوچ کے ذریعے صرف اتنی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی ایسا ویسا سوال نہ کرو۔ یہاں میں ہوں، تم ہو، میری بات ہو، تمہاری بات ہو، اور کسی کا ذکر نہ ہو۔ میں بہت الجھن میں گرفتار ہوں۔ تمہارے متعلق کیا رائے قائم کروں؟ لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ بیوی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ، نکاح اسلامی طریقے پر ہونا ضروری ہے یا ہم یہودیوں کا طریقہ ہی قابل قبول ہوگا تمہارے لیے؟ شیبا نے شرماتے ہوئے پوچھا، یہ کیا چکر چلا رہی ہو؟ تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی قصہ کیا ہے، اور یہ نکاح دلہن وغیرہ کیا ڈھونگ ہے؟ میں غصے سے چیخ پڑا، ارے تم اسے ڈھونگ کہہ رہے ہو؟ میری زندگی اور موت کا مسئلہ تمہیں ڈھونگ نظر آ رہا ہے؟ وہ شرم و حیا چھوڑ کر مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، اور پھر کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے بھی ترکی بترکی کہا، یہ تم پر اچانک کیسا دورہ پڑا ہے؟ اس قید خانے میں کوئی ہوش مند ایسی باتیں کر سکتا ہے بھلا؟ قید خانہ ہے یہ تمہارے لیے، میرے لیے تو وہ بندھن ہے جس کی میں ہمیشہ سے متمنی تھی۔ وہ بولی، تم تو خامخواہ غصہ دکھا رہے ہو، حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے اور تمہیں یہاں لا کر یکجا کیا ہے وہ چاہتے ہیں ہم یہاں شادی کر کے باقاعدہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ یہ کوئی 2-4 روز کا ساتھ تو ہے نہیں کہ کسی نہ کسی طرح وقت گزار کر اپنی اپنی راہ لیں۔ ہمارے میزبانوں نے یہاں جو آسائشیں مہیا کی ہیں ہمارے لیے یہ عارضی نہیں ہیں، یہ انتظام ہمارے مستقل طور پر یہیں رہنے کے لیے کیا گیا ہے۔
وہ چاہتے ہیں اب ہم ماضی کی تمام تلخ و شیریں یادیں فراموش کر کے اپنا گھر بسا لیں اور دنیا کے تمام بکھیڑوں سے دور یہاں پرسکون اور پرآسائش زندگی گزاریں۔ ہنگامے ہم نے بہت کر لیے، اب کچھ اپنی آئندہ نسلوں کی بھی فکر کرنا چاہیے ہمیں۔ اس بار ایک بالکل ہی نئی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی دشمن مجھ پر حاوی ہو چکے تھے، مگر انہوں نے مجھے بے دست و پا بنانے کی ایسی کوئی تدبیر نہیں کی تھی۔ دشمنی کا یہ انداز بڑا ہی انوکھا اور دل خوش کن تھا۔ شیبہ کو اپنی دلہن بنانے کا تصور میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں برسوں سے یہ خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ اب اس طرح مجھے اس کی تعبیر مل رہی تھی تو مجھے کیا انکار ہو سکتا تھا؟ رہا زندگی بھر یہاں رہنے کا مسئلہ تو یہ بعد کی بات تھی۔ یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے نئے میزبانوں کی خواہش کا احترام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑے مہربان لوگ معلوم ہوتے ہیں، میری دلی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو پھر بتا دو نکاح کس طریقے پر کرنا پسند کرو گے؟ شیبہ نے خوش ہو کر کہا۔ خالص اسلامی طریقے پر کسی مسلمان اور مستند قاضی کے ہاتھوں سے یہ بندھن بندھنا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے اور میں نے اسے کتنے برسوں کے بعد پایا تھا۔ ابھی حساب کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ہم ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے مطلوب تھے۔ اگر طلب اچانک پوری ہو جائے تو خواب جیسا لگتا ہے۔ شیبہ نے ان لمحات کے لیے کیا نہیں کیا۔ اگر ایک لڑکی اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان مجبور ہو، بے بسی کی زندگی گزار رہی ہو، تو اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہے، لیکن بھاگنے کے لیے باہر کسی کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا مل جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہی حال شیبہ کا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، لیکن ربی اسفندیار اسے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی ٹیلی پیتھی کا ذکر اپنے اعلیٰ حکام سے بھی نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ شیبہ اپنی ماں کے پاس بھی نہ جائے۔ اس کا دنیا میں کوئی نہ ہوتا کہ وہ صرف ربی اسفندیار کو اپنا سب کچھ سمجھ لے۔ اس کے لیے اس نے اس کی ماں کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ قصہ بہت طویل ہے۔ میرے قارئین شیبہ کی داستان خود اس کی زبانی سن چکے ہیں۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ ربی اسفندیار کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس پر یہ انکشاف ہونے لگا کہ ربی اسفندیار کیسی چالیں چل رہا ہے۔ تب وہ اپنے لیے راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ ایسے وقت میں اس کے سامنے آیا۔ محبت اور دوستی سے اس کا دل جیتنے لگا۔ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ شیبہ شیخ صاحب کے ادارے میں پہنچ گئی۔ وہاں بھی اسے اپنوں کا پیار ملتا رہا۔ جناب شیخ صاحب نے اسے اپنی خاص توجہ سے جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند بنایا۔ وہاں رہ کر وہ ٹیلی پیتھی کے علم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتی رہی، طرح طرح کے ہنر بھی سیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان سارے مرحلوں میں اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی تھی۔ اپنے علم و ہنر کے ذریعے میرے شایان شان بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ ایک بار ہم سے جدا بھی ہو گئی۔ پارس اس کے ہاتھ آیا تو اس نے میرا دل جیتنے کے لیے اسے بھرپور ممتا دی۔ وہ آج بھی اسے اپنی اولاد کی طرح دل و جان سے چاہتی تھی۔ شیبہ نے جب سے اپنے ملک کی زمین چھوڑ دی تھی، اپنے لوگوں سے منہ موڑا تھا، تب سے جو کچھ بھی کرتی آئی تھی صرف میرا دل جیتنے کے لیے، اور آخر آج اس نے مجھے سر سے پاؤں تک جیت لیا تھا۔ اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اصل جیت کس کی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی سیاہ زلفیں تکیے پر بکھری ہوئی تھی۔ ان بکھری ہوئی کالی بدلیوں میں اس کا چاند سا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، شیبہ۔ اس نے شرما کر ایک ہاتھ سے منہ چھپا لیا۔ میں نے کہا، اب میں تمہارا بن چکا ہوں، کیا ہم دونوں اسی مقصد کے لیے اغوا کیے گئے ہیں؟ نہیں، اغوا سے ہمارے اس مقصد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم میری بات پوچھتے ہو، خود اپنی بات کہو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی دشمن تمہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ میری آرزوئیں ہیں، یہ میری وہ خواہشات ہیں جو برسوں سے لچکی جا رہی تھیں۔ جب میں نے تمہارے بیٹے کو پہلی بار اپنے سینے سے لگایا تو میرا دل ممتا سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار میرے اندر یہ خواہش شدت اختیار کرنے لگی کہ تمہارے ایک ایسے ہی بیٹے کی ماں بنوں۔ میں دیکھتی آئی ہوں تم دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہو، لیکن پلٹ کر سیدھے رسونتی کے پاس جاتے ہو۔
اور اس لیے جاتے ہو کہ وہ تمہارے بیٹے کی ماں ہے۔ بے شک میں کہیں بھی جاتا ہوں پلٹ کر اسی کے پاس آتا ہوں، لیکن اس کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ رسونتی ایک محبت کرنے والی شریک حیات ہے۔ وہ کئی بار دشمنوں کے ہاتھ لگی، ان کے بہکانے میں آئی، مجھ سے عارضی طور پر دشمنی کی، پھر اسے عقل آ گئی۔ اس نے بارہا برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ سونیا، آلا بی بی، تم اور پومی بھی دن رات میرے کام آنے کے لیے تیار رہتی ہو، ہر آزمائشی مرحلے میں میرا ساتھ دیتی ہو۔ میں تم سب کو بے حد چاہتا ہوں اور اس چاہت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ محبت نہ ناپ کر کی جاتی ہے نہ تول کر۔ میرا دل صرف رسونتی کے لیے نہیں، تم سب کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم 2 بار پیرس آئے اور دونوں بار رسونتی کے کاٹیج میں رہے۔ تمہارے آس پاس سونیا، آلا بی بی اور پومی وغیرہ موجود تھیں۔ میں بھی یہ تماشا دیکھتی تھی۔ تم ہمارے پاس کبھی کبھی آتے تھے، 2-4 باتیں کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم سب تمہاری بیوی کی باڈی گارڈز ہیں، تمہارے دونوں بچوں کی آیائیں ہیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن تم ان سچائیوں سے انکار نہیں کر سکو گے۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کا معقول جواب نہیں دے سکو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسونتی کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ میں رسونتی کی دشمن نہیں ہوں، اس کے خلاف محاذ نہیں بنا رہی ہوں، بلکہ اس کی طرح خوش نصیب بننا چاہتی ہوں۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی قدرت کے کھیل ہیں۔ میں تمہیں ایک بات صاف طور پر بتا دوں کہ دنیا کی کوئی عورت میرے بچے کی ماں نہیں بن سکے گی۔ میں نے تمہارے دماغ میں رہ کر رسونتی سے ہونے والی گفتگو سن لی ہے۔ تم کسی میڈیکل رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ میڈیکل رپورٹ درست ہو، لیکن دنیا کا کوئی بھی طبی قانون قدرت کے قانون سے افضل و برتر اور قوی نہیں ہو سکتا۔ انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کے 2 ہی نتائج ہوتے ہیں، کامیابی یا ناکامی۔ اگر کامیابی ہوئی تو میری گود میں اپنا بچہ دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ ضرور خوشی ہوگی، لیکن کاش تم مسلمان ہو جاتی۔ یہ کوئی ضروری نہیں۔ دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ 2 مختلف مذہب کے مرد اور عورت اپنے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق شادی کرتے ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے مذہب سے بھی وابستہ رہتے ہیں۔ ہم لوگ صرف مسلمان عورت سے شادی کرتے ہیں۔ اگر وہ عورت مسلمان نہ ہو تو اسے اپنے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم یہ باتیں نہ کرو۔ میں نے ایسے ہزاروں مسلمان دیکھے ہیں جن کی بیویاں ہندو ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابند ہیں اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہوئے درجنوں بچوں کے والدین بھی بن چکے ہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ میں صرف محبت کرتی ہوں اور تمہاری پرستش کرتی ہوں اور تمہارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تم سے بحث کرنا فضول ہے، جبکہ یہ پورا یقین ہے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ جب یقین ہے تو بحث نہ کرو، یہ مجھ پر چھوڑ دو اور میری صرف اتنی سی بات یاد رکھو، عورت بہت ہی نازک ہوتی ہے مگر اپنے ارادوں میں چٹان ہوتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیتی ہے۔ چلو میں نے تسلیم کر لیا کہ تم چٹان ہو اور ایک دن ناممکن کو ممکن بنا دو گی۔ اب میرے سوال کا جواب دو، ہم کہاں ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے؟ میں اپنے میکے میں ہوں اور تم اپنے سسرال میں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہم تل ابیب میں ہیں؟ وہ مسکرانے لگی۔ میں فوراً ہی بستر سے اٹھ کر اس سے دور کھڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا، کیا تم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو جنہوں نے تمہیں اغوا کیا، 6 ماہ تک جزیرے میں قید رکھا؟ اس کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، غلطی اپنوں سے ہوتی ہے، ان پر غصہ آتا ہے، ہم انہیں سزا بھی دیتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے تم نے یہاں کے اعلیٰ حکام سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میں آسانی سے جھکنے والی عورت نہیں ہوں، تم سے مشورہ کیے بغیر کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرتی، مگر مجبوری آڑے آ گئی، مجھے ایسا کرنا ہی پڑا۔ آخر وہ کیسی مجبوری تھی کہ تم نے مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا؟ تمہاری زندگی بچانے کا سوال تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اب تک زندہ رہتے؟ ذرا سوچو، دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں، تمام بڑے ممالک، تمام سپر طاقتیں تمہیں پہلی فرصت میں گولی مار دینا چاہتی ہیں، لیکن تمہارے قتل کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی۔ یہ حوصلہ میری قوم کے لوگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اغوا کرنے کے بعد پوچھا، میں تمہاری زندگی چاہتی ہوں یا موت؟ وہ اچھی طرح جانتے تھے تم انقرہ میں ہو،
جس ہوٹل میں کافی پی کر بے ہوش ہوئے وہاں اتنی زحمت اٹھائی نہ جاتی، سائلنسر لگے ریوالور سے چپ چاپ تمہیں گولی مار کر ختم کر دیا جاتا، کسی کو یہ پتہ نہ چلتا کہ کس نے گولی ماری ہے۔ وہ بول رہی تھی، میں سن رہا تھا اور اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ دشمنوں کو یقین ہو چکا تھا کہ میں اصلی فرحاد علی تیمور ہوں۔ پوری طرح تصدیق کرنے کے بعد وہ گولی مارنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتے۔ میں نے پوچھا، تم نے کس قسم کا سمجھوتا کیا ہے؟ ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں۔ میں یہاں پیدا ہوئی، یہیں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، مجھ پر ان کا حق ہے۔ میں نے یہ حق کبھی تسلیم نہیں کیا۔ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، اگر میں ان کی شرائط تسلیم نہیں کروں گی تو یہاں تمہاری لاش آئے گی۔ میں نے پوچھا، ان کی دوسری شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ دوست بن کر نہ رہوں۔ ایک مسلمان کے ساتھ اس حیثیت میں رہنے سے ہماری پوری قوم کی توہین ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ بالکل درست کہتے ہیں۔ بحیثیت عورت میں خود اپنی توہین محسوس کرتی ہوں۔ میں نے کہا، پھر تو انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہوگی کہ تمہارا شوہر بننے کے لیے مجھے اپنا دین چھوڑنا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں تم ضدی ہو، جان سے جاؤ گے مگر ایمان سے نہیں جاؤ گے۔ تم مسلمان رہو گے، میں یہودی رہوں گی، اور ہم اپنے اپنے مذہب کے مطابق میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ تم یہ بات کتنی آسانی سے کہہ رہی ہو۔ کیا فرحاد علی تیمور ساری عمر تمہارے ساتھ تل ابیب میں رہے گا؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ان کی شرائط بیان کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ میں کس دل سے یہ کہہ دیتی کہ وہ تمہیں گولی مار دیں؟ میں تمہاری محبت کو سمجھتا ہوں اور تمہاری مجبوریوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن سوچو یہ کتنی زبردست چال ہے۔ وہ مجھے کبھی زنجیریں نہ پہنا سکے، اب تمہاری دیوانہ وار محبت سے فائدہ اٹھا کر شادی کی زنجیروں میں جکڑ کر تمام عمر قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ دنیا کی ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عمر اپنے مرد کو اپنا قیدی بنا کر رکھے، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ اس کے پیار کا قیدی دوسروں کے سامنے مجبور ہو۔ ان کی تیسری شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سونیا، آلا بی بی، پومی اور واٹسوروکی اسرائیل کی سرزمین پر قدم نہ رکھیں۔ فی الوقت ساری دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف ہمارے ہی ساتھی ہیں، لہٰذا ہماری قوم کے کسی فرد کو یا ہمارے ملک کی کسی چیز کو بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے نقصان نہ پہنچے۔ کوئی غیر ملکی جاسوس یا کوئی 30 مار خاں تمہیں رہائی دلانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسی کوشش کرے گا تو تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، تمہیں ایسی اذیتیں پہنچائی جائیں گی کہ تم خود اپنی زبان سے موت کی بھیک مانگو گے، اور اگر بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو تمہیں اذیتیں پہنچانے کی زحمت بھی نہیں اٹھائی جائے گی، پلک جھپکتے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسا سمجھوتا نہ کرتی تو کیا کرتی؟ ایک سوالیہ کہاوت ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ یہ بات مجھ پر صادق آ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اسرائیلیوں کی جیت کو ہار میں بدل دیتا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے کسی آدمی کو اغوا کرتے یا کسی اور طرح بے بس کرنے کی کوشش کرتے تو ہم ترپ چال چلتے تھے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے تو وہ دوستی پر آمادہ ہو جاتے۔ اس بار ہمارے پاس کوئی ترپ کا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کی چال میں آ گیا تھا۔ انہوں نے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ یقین کر لیا تھا کہ میں اصلی فرحاد علی تیمور ہوں، تب مجھے قیدی بنایا تھا۔ جناب شیخ صاحب اپنے ادارے کے باصلاحیت افراد کو میرے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میری کوئی ساتھی عورت میری رہائی کے لیے کوشش کرنے کی حماقت نہیں کرنا چاہے گی۔ اسرائیلی حکام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، چاہے پورا ملک تباہ ہو جائے، ساری قوم نیست و نابود ہو جائے، لیکن وہ فرحاد کو بھی نابود کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بچگانہ سی بات ہے۔ برسر اقتدار رہنے والے حکام اپنے ملک اور اپنی پوری قوم کو تباہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ مجھے اذیتیں پہنچاتے تو میری تمام ساتھی عورتیں اذیتوں میں مبتلا ہو جاتیں، ذہنی کرب سے دو چار ہوتی رہتیں۔ ان حالات میں میری رہائی کے لیے فوری اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ اب میرے لوگوں کو مناسب موقع کا انتظار کرنا تھا۔ میں شیبہ کی باتیں سن رہا تھا اور اسی دائرہ نما پلیٹ فارم پر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنے موجودہ حالات پر غور کر رہا تھا۔ میری دماغی توانائی بحال ہو چکی تھی۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ ان حالات میں سب سے پہلے سونیا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ذرا کامیاب ہوا۔
اس کے دماغ میں پہنچا لیکن پھر تھک سا گیا۔ میں نے کہا سونیا ابھی میں خیال خوانی کی کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی آؤں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا آج تمام رات اچھی طرح آرام کرنا چاہیے، انشاءاللہ صبح خیال خوانی کے قابل ہو جاؤں گا۔ ایسا سوچتے وقت میں نے چونک کر شیبہ کی طرف دیکھا، پھر کہا تم نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، لیکن یہ باتیں میری دماغ میں آ کر بھی کر سکتی تھیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جو حضرات دوسری طرف ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم روبرو بولتے رہیں۔ میں تھکن محسوس کرتے ہوئے پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی آرام سے لیٹ جاؤ، تم نے ڈاکٹر کو واپس کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں علاج کرانا چاہیے، دوائیں استعمال کرنا چاہیے، ڈاکٹر اور دواؤں کی ضرورت بیماروں کو ہوتی ہے۔ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو بیمار نہ صحیح پریشان تو ہو، آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، میں تمہارا سر دباتی ہوں، تمہیں نیند آ جائے گی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہر طرف سے مجبور تھا۔ دماغ کمپیوٹر نہیں تھا کہ فوراً ہی یہاں سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں آ جاتی اور میں اس پر عمل شروع کر دیتا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس بار میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے نہ جانے کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے یا خدا نہ خواستہ کتنے سال لگنے والے تھے۔ اسی ملک میں، اسی شہر تل ابیب میں کئی بار رسونتی آئی۔ ایک برس پہلے میں آیا اور ہم جب بھی یہاں آئے تو بڑی دھوم دھام سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ہمارے لیے قومی ترانے بجائے گئے۔ وہاں کے اعلیٰ حاکم اور دوسرے عہدیدار ہمارے استقبال کے لیے پیش رہے۔ یہ وہی شہر تھا، یہاں وہی حکمران اور عہدیدار تھے، لیکن پچھلے کئی ماہ سے کوئی مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا تھا۔ اب انہیں میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں ان کا ایک مجبور اور بے بس قیدی تھا۔ وہ جس وقت چاہتے مجھے چٹکی میں مسل ڈالتے۔ میں دوسری صبح بیدار ہوا تو پہلی جیسی توانائی محسوس کی۔ جی چاہتا تھا باہر جا کر کھلی فضا میں دوڑ لگاؤں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، سر گھما کر دیکھا۔ شیبہ غسل کر کے باتھ روم سے نکل رہی تھی، اپنے گیلے بالوں کو نچوڑ رہی تھی۔ میں اس کے صاف و شفاف اور نکھرے نکھرے حسن کو دیر تک دیکھتا رہ گیا۔ اسے دیکھ کر یہ بھی یاد آیا کہ میں اپنی حسین محبوبہ کے ساتھ ایک خوابگاہ میں قید ہوں، اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، سونیا کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا کون فرہاد؟ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ پھر خیال خوانی کرنے لگا ہوں، تمہیں سارے حالات کا علم ہو چکا ہوگا۔ رسونتی کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر مل رہی ہے۔ نئی دلہن مبارک ہو۔ تم تانے دینے سے باز نہیں آؤ گی، تم اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ یہاں سے امریکہ جانے کی بات کہہ کر نکلے تھے، پیرس پہنچ کر راستہ بدل دیا۔ ادھر چپ چاپ خیال خوانی کے ذریعے شیبہ کو سمجھا دیا کہ وہ کیسری قلعے پہنچ جائے تاکہ محبت کی پینگیں بڑھائی جا سکیں۔ اب دیکھ لیا اپنی عیاری کا انجام۔ میں تم سے جلی کٹی سننے نہیں آیا ہوں، میں تو ضرور سناؤں گی۔ تمہیں منظور ہے تو میرے پاس آؤ، ورنہ چلے جاؤ، مگر جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھو، تم پر جو بھی عذاب نازل ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ جب آدمی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ نصیحتیں کرتا پھرتا ہے۔ تم اس وقت بہت ہی بے بس اور مجبور ہو، میرے لیے کچھ کر نہیں سکتی۔ یہودیوں نے میرے اطراف اتنا سخت پہرا بٹھا دیا ہے کہ ایک چونٹی بھی محل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم میں سے کوئی اس ملک کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم سب مجبور ہو، مجبوری میں جھنجھلا کر سوچ رہی ہو کہ میں نے فلاں قدم کیوں اٹھایا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے یہ دنیا نہ ہوتی اور نہ ہی دنیا کی مصیبتیں ہوتی۔ جوتا اس لیے کاٹتا ہے کہ ہم پہنتے ہیں، اگر ہم ننگے پاؤں رہیں تو جوتے کو کیا پڑی کہ ہمیں کاٹے؟ ذرا سوچو، تم لوگوں کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب پیدا ہو چکی ہو تو تم ہمیں کاٹ رہی ہو۔ عجیب مذاق ہے، ایک عورت کاٹتی ہے، دوسری نصیحت کرتی ہے۔ بکواس بند کرو اور یہاں سے جاؤ، مجھے تمہارے پاس آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بھی تمہیں سمجھاتی ہوں، آئندہ میرے پاس ہرگز نہ آنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گی۔ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ بہت مجبور ہو، یہاں قدم رکھو گی تو دشمن مجھے گولی مار دیں گے۔ میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں، اگر تمہارے دل میں میری محبت جوش مارے تو ادھر آنے کی حماقت نہ کرنا۔ میں تمہاری حماقتوں کے باعث مرنا نہیں چاہتا۔ ایک بات یاد رکھو، مرد کو زنجیریں توڑنے کے لیے عورت کی ضرورت نہیں پڑتی۔
خدا کے لیے میری ایک بات مان لو، آئندہ مجھ سے کبھی رابطہ قائم نہ کرنا، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میں یہ احسان ضرور کروں گا، مطمئن رہو۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ بظاہر ہم نے جھگڑا کیا تھا اور ایک دوسرے سے نہ جانے کتنے عرصے کے لیے رابطہ ختم کر دیا تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا وہ بڑی مکار ہے، کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے رابطہ ختم کر رہی ہے۔ میں گرفتار ہو جاؤں اور وہ سکون سے بیٹھی رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف اسے ہوتی ہے، وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضرور کچھ کر رہی ہوگی۔ ایک برس گزر رہا تھا، میں نے آسمان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پہلے کسی دشمن کی قید میں اتنا طویل عرصہ نہیں گزارا تھا۔ اس وسیع و عریض محل کے اندر ہر طرح کی آزادی تھی۔ میں شیبہ کے ساتھ جہاں چاہتا تھا جا سکتا تھا، لیکن تنہا اپنے کمرے سے نکلنے پر پابندی تھی۔ محل کے اندر ہر طرح کی تفریح کا سامان موجود تھا، ٹی وی اور VCR تھا۔ اگر میں شاہزوروں کا مقابلہ دیکھنا چاہتا تو بڑے بڑے پہلوان آ کر کشتی لڑتے تھے، جوڈو کراٹے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ماہر لڑکیاں جمناسٹک کے کرتب دکھاتی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا اسرائیلی حکام مجھے اس محل میں قید کر کے مطمئن ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نہ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی ماننے والی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے قید کرنے کے بعد ضرور کوئی بڑا مفاد حاصل کر رہے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، شیبہ، یہاں تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تمہارے جو بڑے ہیں وہ تمہاری ہر بات مانتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے اجازت لو کہ میں کم از کم آسمان دیکھ سکوں۔ میں آج ان سے ملاقات کروں گی اور اس بات کی اجازت لوں گی کہ محل سے باہر پھیلے ہوئے گارڈن میں چہل قدمی کی اجازت دی جائے۔ وہ اکثر محل سے نکل کر اعلیٰ عہدیداران سے ملنے جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اس کے دماغ میں رہ کر ان کے عہدیداروں کی باتیں سن سکتا تھا، لیکن وہ دماغ میں آنے نہیں دیتی تھی۔ فوراً سانس روک لیتی تھی، مجھ سے التجا کرتی تھی، اگر کوئی بات رازداری سے کرنا ہو تو میں تمہارے دماغ میں آ جایا کروں گی، مگر میرے دماغ میں آنے کی ضد نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ مجھ پر شبہ نہ کرو، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی میرے دماغ پر کیا ہو گیا ہے۔ میں کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی ہوں، سوچتی ہوں، پھر سانس لے کر اس سوچ کی لہر کو آنے کا موقع دوں گی، لیکن میرا دماغ نہیں مانتا۔ میں پھر دوسری بار سانس روک لیتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نہیں جانتی۔ یقیناً تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، کسی عامل نے تمہارے دماغ میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لو گی، پھر کبھی اسے دماغ میں آنے کا موقع نہیں دو گی۔ شاید یہی بات ہے، شاید نہیں، یقیناً یہی بات ہے۔ اگر کسی نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے تو اس کا عمل صرف یہیں تک محدود نہیں ہوگا، اس کے آگے بھی تمہارے دماغ میں بہت سی ایسی باتیں نقش کرائی ہوں گی جو بعد میں ہمیں نقصان پہنچائیں گی، اور انہیں فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے رہیں گے۔ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں کس طرح ٹریپ کر چکے ہیں اور کس طرح اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کسی اعلیٰ افسر سے ملنے چلی گئی۔ جب بھی وہ محل سے باہر جاتی، میں بیرونی دروازے تک بھی اسے رخصت کرنے نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جاتا تو مجھے صرف آسمان ہی نہیں، اطراف کا ماحول بھی دکھائی دیتا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں وہاں کی نشاندہی کروں گا تو مجھے رہائی دلانے کے لیے محل کے اطراف سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچ جائیں گے۔ شیبہ باہر جاتی تھی اور میں چار دیواری میں اس کا انتظار کرتا تھا، جیسے کوئی گھر والی شام تک اپنے گھر والے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایسا سوچ کر مجھے اپنے حالات پر ہنسی آ جاتی تھی۔ میں نے رسونتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا شبہ غلط تھا۔ شیبہ نہ ہم سے بدظن ہے اور نہ ہی ہماری مخالفت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ دراصل اسے تنویمی عمل کے ذریعے ٹریپ کیا گیا ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ چلو یہی صحیح، لیکن اب وہ قابل اعتبار نہیں رہی۔ ہاں، ان حالات میں وہ جو بھی کرے گی اپنے ملک اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کرے گی، خواہ اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو۔ تمہیں اس سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ میں محتاط ہوں، لیکن یہ احتیاط کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے دانستہ نہیں، نادانستہ کر رہی ہے۔ اس کے بڑے جو کہتے ہیں وہی کر رہی ہے۔ یقیناً تنویمی عمل میں یہی بات نقش کرائی گئی ہے کہ اس کے چند بڑے جو احکامات صادر کریں وہ ان پر بے چوں چراں عمل کرتی رہے۔ سال گزر رہا ہے اور تم باہر نہیں نکل پا رہے ہو۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں خود کسی کال کوٹھڑی میں بند ہو گئی ہوں۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں یہاں سے نکل آؤں گا۔ سونیا کیا کر رہی ہے؟ وہ تو 2 دن پہلے یہاں سے جا چکی ہے۔
جناب شیخ صاحب سے اتنا کہا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو رہی ہے۔ مجھ سے کہا ہے کہ میں آج سے 4 دن بعد اس سے رابطہ قائم کروں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سے رابطہ ہی قائم نہ کروں۔ جب سے وہ گئی ہے میرا دل بہت مطمئن ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم آج یا کل میرے پاس آنے ہی والے ہو۔ میں مانتا ہوں سونیا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، لیکن میرا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ہی سخت پہرا ہے۔ اس بار یہ لوگ بہت محتاط ہیں۔ محل میں جن افسران کی ڈیوٹی ہوگی وہ یقیناً سانس روکنا جانتے ہوں گے۔ یہاں ڈیوٹی دینے والے مسلح افراد کو بھی شہری زندگی سے الگ رکھا ہوگا۔ یہ کسی سے ملتے نہیں ہوں گے، ڈیوٹی کے بعد تنہا وقت گزارتے ہوں گے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیسی کیسی احتیاطی تدابیر کی ہوں گی، یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ اس بار سونیا کو بھی معلوم ہوگا کہ دشمن کیا ہوتے ہیں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔